السلام علیکم پیارے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شاہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لالا اٹک اٹک کر بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے اسے بات کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن وہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے بس شاہ کو سب کچھ بتانا تھا۔ اس نے سختی سے شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لالا، میں یہی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم بات کریں گے، میں تمہاری ہر بات سنوں گا، لیکن فی الحال تم اس کنڈیشن میں نہیں ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہیں بچانا بہت ضروری ہے، تمہارا علاج کروانا ہوگا۔ شاہ لالا کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی جان ابان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ ابان کا باپ ہے، ابان اس سے بہت محبت کرتی ہے، وہ چاہے اسے زور زبردستی اس سے الگ کر لے، لیکن سچ کبھی بدل نہیں سکتا کہ وہ اس کی بیٹی تھی، اور اب وہ ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک احسان لالا نے اس پر بھی کیا تھا۔ اس نے آنی کی بیٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، نہ صرف اسے پڑھا کھا کر اچھی تعلیم دلوائی، بلکہ اسی زندگی میں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس لیے اس نے لالا کو اس کے حالات پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نگین اسے معاف کر چکی تھی۔ نہیں شاہ، جب تک میں تم سے بات نہیں کر لیتا، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میں اس رات تمہارے گھر میں آیا تھا، وہاں ابان کو دیکھ کر میں پرسکون ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے بہت محبت کرتے ہو اور میرے بعد اس کا بہت خیال رکھو گے، لیکن ایک اور بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ شامیر بالکل بے گناہ ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ شاہ کو سب بتا دیا۔ یہ بات نگین بھی جانتی تھی، لیکن اس نے خود سے شاہ کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ لالا اسے یہ بات بتائے تاکہ شاہ اس کے معاملے میں تھوڑا نرم ہو کر لالا کو ابان سے ملنے دے۔ جبکہ حقیقت جاننے کے بعد شاہ ایک کشمکش میں تھا۔ اس کے باپ کو قسم دی گئی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی مجبوری میں کی تھی۔ اس کی دوسری بیوی اور بیٹی لاپتہ تھے، ان سے ان کا حق چھینا گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں تھے، یہ بات لالا بھی نہیں جانتا تھا۔ لالا بس عفت کے بھائیوں کو جانتا تھا، جن کے گھر میں وہ شامیر کی بارات لے کر گئے تھے۔ لالا نے اسے سب کچھ بتا دیا، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا بچنا ممکن نہ تھا، لیکن ابان کو یہ سب کچھ بتا کر اس کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ کوئی بھی جھٹکا ابان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے ابان کو لالا کے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاریز کو فون کر کے گنوا کو ہسپتال لانے کا کہا، جس پر شاریز نے فوراً حامی بھری۔ اب شاہ یہ سوچ رہا تھا کہ ساری بات آخر وہ ابان سے کس طرح سے شیئر کرے، کیسے بتائے کہ اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا ہے۔ شاریز اچانک گنوا کو لینے کے لیے آیا، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی شاریز نے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ بتایا، جس کو سمجھ تو نہیں پائی، لیکن اس کا شاریز کے ساتھ جانا ضروری ہے، یہ وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ جانے سے پہلے آنی سے ملنے آئی۔ پھر کب آؤ گی رمشا؟ آنی نے محبت سے پوچھا۔ ان کا نام رمشا نہیں گنوا ہے، ابان نے پھر سے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بتایا۔ اس کا نام جو بھی ہو، لیکن میرے لیے ہی میری رمشا ہے، آنی نے محبت سے کہا۔ میں جلدی آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، بس اتنا کہہ کر وہ شاریز کے ساتھ چلی گئی۔ شاریز اسے سیدھا ہسپتال لے کے آیا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ شاہ اسے وہاں بلا رہا ہے، لیکن کیوں، یہ بات گنوا نہیں جانتی تھی۔ وہ ہسپتال پہنچی تو شاہ نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ بہت مضبوط لڑکی ہے، وہ ایسی سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لالا کی بیٹی تھی۔ گنوا کے لیے بھی لالا کو اس طرح اسے دیکھنا اتنا آسان نہ تھا جتنا شاہ نے سمجھا تھا۔ لالا کی حالت دیکھ کر گنوا کے ہاتھ پیر کانپ گئے، اس کا جسم پوری طرح پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس سے گنوا نے فوراً تھام لیا۔ گنوا، میری بچی، میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں۔ لالا نے اسے حقیقت بتانا چاہی، لیکن گنوا نے اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں بابا،
آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اسے بابا کہتے ہوئے گنوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے وہ شخص سے ایک پل کے لیے بھی نفرت کر پائی جو اس کے لیے اس کا ہیرو تھا۔ اس نے کہا تھا وہ زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بابا سے محبت کرتی ہے، تو کیسے وہ اسے اپنی نفرت کی وجہ بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، اٹھیں چلے ہمارے ساتھ۔ گنوا نے پہلے کی طرح اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے کہا۔ شاہ اور شاہریز دروازے پر کھڑے ہوئے اسے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ لالا نے انہیں اپنے پاس بلایا، وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ شاہریز، تم میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ تھوڑی سی ضدی ہے، تھوڑی پاگل ہے، غصہ جلدی آتا ہے اسے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہینڈل کر لو گے۔ اس لیے گنوا کا ہاتھ شاہریز کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے ہاتھ سے شاہ کا ہاتھ تھاما۔ میری ابان بہت معصوم ہے شاہ، اسے دنیا داری نہیں آتی، میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا، مگر اس کا بہت خیال رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میں نے نگین سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا بھی گنہگار ہوں۔ لالا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ جب شاہ نے اس کا ہاتھ تھم کر نفی میں گردن ہلائی، میں اوپر جا کے آمینہ سے معافی مانگوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مجھے معاف۔ ابھی لالا بول ہی رہا تھا جب اچانک شاہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ گنوا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا چاہا، لیکن شاہریز نے اسے تھام لیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے شاہ کو پھر شاہریز کی طرف دیکھا۔ جب شاہریز نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، نہیں بابا، ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر کو، ابھی تو وہ ابان سے بھی نہیں ملے۔ گنوا نے تیزی سے باہر کی طرف قدم اٹھائے۔ ڈاکٹر، میرے بابا کو دیکھیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ جب شاہریز نے اسے تھام لیا، ڈاکٹر تیزی سے اندر آیا۔ بابا پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ ایک بار پھر سے لالا کی طرف آئی۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر نے چند ہی لفظوں میں گنوا کی زندگی ہلا کر رکھ دی۔ وہ بے یقینی سے کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی، کبھی شاہ کو، کبھی شاہریز کو، تو کبھی اپنے باپ کی لاش کو، لیکن حقیقت بدلنا اتنا آسان نہ تھا۔ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا ہیرو، دنیا کا سب سے بیسٹ انسان، دنیا کا سب سے بہترین باپ، اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ اس کی ماں کا گنہگار تھا اور نہ ہی کوئی قاتل، وہ صرف گنوا کا باپ تھا۔ گنوا تو پھر اس کی پالی ہوئی اولاد تھی۔ شاہ کو فکر ابان کی تھی۔ گنوا کی حالت دیکھ کر وہ ابان کا سوچ کر رہ گیا۔ شام کے تقریباً 4:30 بجے ارادیہ، حمزہ اور مشی ابان سے ملنے آئے۔ حمزہ نے شاہ کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاہ اسے بتائے بغیر کبھی اپنا فون بند نہیں کرتا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو شاہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے انفارم ضرور کرتا۔ لیکن آج صبح سے ہی شاہ کا فون آف جا رہا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں آیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج کا سارا دن وہ ابان اور آنی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور شام میں اس نے اس کو اور ارادیہ کو آنی سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ شاہ کی گاڑی باہر نہ دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ گھر پر نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں نگاہ بیگم کو دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ یہ عورت اس گھر پر کیا کر رہی تھی؟ حمزہ کا ارادہ اس سے سیدھے سیدھے بات کرنے کا تھا، لیکن جب اس کا دھیان ابان پر گیا، جو اسے نہ صرف آنی کہہ کر پکار رہی تھی بلکہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے بڑی محبت سے باتیں بتا رہی تھی، تو کیا یہ عورت شاہ کی آنی تھی؟ اسے دیکھ کر ارادیہ نے پہلا جملہ یہی کہا، حمزہ واپس چلے یہاں سے۔ ارادیہ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کہیں وہ عورت دوبارہ سے اس کی زندگی برباد کرنے نہ آئی ہو۔ ارے ارادیہ، آپ ہی بھی آ گئی۔ ابھی ارادیہ حمزہ سے بات کر رہی تھی جب ابان نے اسے دیکھ لیا۔ انہیں مجبوراً آگے آنا پڑا۔ حمزہ سرد نظروں سے نہ جانے کتنی دیر نگین کو گھورتا رہا، جس کو ابان بڑے محبت سے ارادیہ سے ملوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نے ابان کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کی آنی کہیں کھو گئی تھی۔
جو بہت عرصے کے بعد واپس ملی ہے۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر حیران تو نگین بھی ہوئی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ شاہ کے ولیمے میں یہ دونوں اسپیشل گیسٹ تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شاہ کا بیسٹ فرینڈ حمزہ ہے، جس کا ذکر اس نے آفس میں بھی کیا تھا۔ اب اگر شاہ کو یہ پتا چلتا کہ اس نے اس کے بیسٹ فرینڈ کی بیوی کے ساتھ اتنا برا کرنے کی کوشش کی ہے تو شاید وہ اس سے ناراض ہوتا۔ سب لوگ ہی چپ تھے سوائے ابان اور مشی کے۔ ابان جو مسلسل مشی کے ساتھ کھیلتی اسے ہنسا رہی تھی۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی۔ ابان نے نوٹ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تو ابان نے ہی باتیں شروع کر دی۔ وہ تینوں ہی ابان کی ساری باتوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک بھی بات ایک دوسرے سے نہ کی۔ یہ بات ابان کو بہت کھٹک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں۔ تبھی شاہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا۔ اچھا ہوا شاہ آپ آ گئے۔ اس کے آتے ہی ابان نے سکھ کا سانس لیا۔ شاہ جو اس وقت تنہائی چاہتا تھا مجبوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ابان کو اپنے لیے پانی لانے کا کہا۔ لالا مر چکا ہے۔ اس کے جاتے ہی شاہ نے دھماکہ کیا۔ اس وقت اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے ابھی تک آنی کو حمزہ سے نہیں ملایا کیا۔ تمہیں یہ بات ابان کو بتانی چاہیے، نگین نے کہا۔ نہیں آنی، ابان بیمار ہے، اس کا دل کمزور ہے، کوئی بھی جھٹکا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل بھی ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ شاہ نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جنازے کا کیا ہوا؟ تم نے کروایا؟ حمزہ نے پوچھا۔ تبھی ابان اس کے لیے پانی لے کر آ گئی۔ کون فوت ہو گیا ہے شاہ؟ کس کے جنازے کی بات ہو رہی ہے؟ بانی نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ایک بہت خاص دوست کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، بیچارہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، اللہ اسے صبر دے۔ ابان کے لہجے کی نمی کو وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ کسی ایسے انسان کے بارے میں جان کر جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی اس کو اتنا برا لگ رہا ہے تو اپنے باپ کا سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ یہ شاہ کے لیے بہت کڑا امتحان تھا۔ صبر کر میری بچی، تو اپنے بابا کے لیے دعا کر، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو ایسے روتی رہے گی تو تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شاریز بہت مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لایا تھا، ورنہ وہ تو اپنے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے اسے بہت سمجھایا، وہ جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے۔ اماں اسے اپنے سینے سے لگائے نہ جانے کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شاریز اپنے کمرے میں بیٹھا اس کے رونے کی آواز سن رہا تھا۔ وہ خود بھی ہمیشہ سے اپنے باپ کے لمس کے لیے ترسا تھا، جس نے اسے دیکھنے تک سے انکار کر دیا۔ اس کا باپ جو اس کی پیدائش پر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا کیونکہ وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ 7 سال کا تھا اس کی موت کی خبر آئی۔ اس نے اپنے باپ کو صرف تصویروں کی حد تک دیکھا تھا اور انہی تصویروں سے اس نے محبت کی تھی۔ جب وہ بہت دکھی ہوتا تو اکثر آصف کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے روتا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کا باپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو رویا جا سکے۔ اس نے رونا تو چھوڑ دیا لیکن باپ کی کمی کو محسوس کرتا رہا۔ ایک ایسا شخص جو گنہگار تھا، جس نے مرتے دم تک گناہ نہ چھوڑا، اس شخص کے لیے وہ اتنا تڑپا تھا تو گنوا کا باپ تو سب کچھ ٹھیک کر کے گیا تھا، اسے وہ کیسے نہ رونے دیتا۔ حمزہ اور ارادیہ کے جانے کے بعد وہ شاہ نگین کے کمرے میں آیا۔ اس نے خود بھی ارادیہ اور حمزہ کو چپ محسوس کیا تھا۔ ارادیہ خوف زدہ نظروں سے نگین کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ جانے اس کے دل میں ایسا کیا ڈر تھا۔ شاہ کو دیکھ کر کچھ عجیب لگا، اس لیے اس نے نگین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ نگین کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے لاہور جانے والا ہے اپنی ماں اور بہن کا پتہ کرنے کے لیے۔ شاہ نے اس کے اندر آ کر پوچھا تو نگین نے اس سے کچھ بھی چھپانا بہتر نہ سمجھا۔ اس نے ساری حقیقت شاہ کو بتا دی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ارادیہ جہاں سے بھی آئی ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت برا وقت دیکھا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی آنی ہوگی، یہ جان کر اسے بہت برا لگا۔ لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے اسے بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے فی الحال اس نے ابان کو کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن شاہ
جب ابان کو یہ بات پتہ چلے گی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے بدظن ہو جائے۔ نگین نے اسے بہت سمجھانا چاہا، لیکن ابان کی حالت کا سوچ کر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہ کبھی لالا کا نام اس کے سامنے نہیں لے گی، لیکن وہ زیادہ دیر حقیقت اس سے چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن فی الحال وہ اسے بتانے کا بھی کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر نگین کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں آج پہلی بار ابان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ابان دوسری طرف منہ موڑے بیٹھی تھی، شاید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس سے بات نہ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ناراضگی کی وجہ ضرور جاننا چاہتا تھا۔ آخر کتنے حق سے وہ ناراض ہوئی تھی؟ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے دل کی بات کہے، وہ روٹھے، یہ اسے منائے، اپنی تمام تر خواہشوں کو اپنے حق سے مانگے۔ کیا بات ہے بانی، تمہارا موڈ آف ہے؟ شاہ کا اپنا موڈ بھی آج کچھ خاص نہ تھا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنے کے لیے اس کے قریب آ بیٹھا۔ آپ صبح بغیر مجھ سے ملے چلے گئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے ماتھے پر کس کیے بغیر چلا گیا۔ نہیں بانی، میں تم سے مل کر تو گیا تھا، شاہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے مل کر گیا ہے۔ صبح وہ راستے میں ہی تو اس سے ملی تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے نہیں ملے، آپ نے مجھے اللہ حافظ نہیں کہا، ابان نے معصومیت سے کہا۔ سوری، آج کے بعد پکا کہہ کے جاؤں گا۔ اب ناراضگی ختم کرو اور لیٹ جاؤ، شاہ نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ نہیں، صرف اللہ حافظ نہیں، وہ ابان کہتے ہوئے رک گئی۔ اور کیا؟ شاہ نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، سو جائے۔ ابان فوراً لیٹ گئی اور بھرپور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جب اسے اپنے ماتھے پر نرم و گرم لمس محسوس ہوا، تمہیں پتہ ہے آج میرا سارا دن کتنا برا دن گزرا ہے؟ شاہ نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو آپ مجھے اچھے سے اللہ حافظ بول کے جاتے تو اچھا گزرتا نا۔ ابان کے لبوں سے بے ساختہ بات پھسلی، پھر اس نے اپنے لب دانتوں میں دبائے۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا، بات تو نکل گئی۔ شاہ آج سارے دن میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی عزیز تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شاہ نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ گنوا آپی کو گلے لگا کر ملے، ابان نے دھیرے سے کہا۔ اس بار شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ وہ اس کی ہر ایک بات نوٹ کرنے لگی تھی اور جیلس بھی ہونے لگی تھی۔ آج شاہ کا دل شدت سے چاہا کہ اسے سب حقیقت بتا کر ایک نئی زندگی شروع کرے۔ ابان، میں اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ سو جاؤ ابان، صبح مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ اپنے دل کا حال سناتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی، لیکن اس کا جانے کا سن کر ابان کو اچھا نہیں لگا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مت جائیے نا، اس کے سینے سے سر اٹھا کر بولی۔ جانا ضروری ہے بانی، جانا ضروری ہے بانی، جب تک میں آتا ہوں تم میرا انتظار کرنا، اور پھر جب واپس آ جاؤ تو تم مجھے اپنے دل کا حال سنانا اور میں تمہیں اپنے دل کا حال سناؤں گا۔ اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے جانے کا سوچ کر نہ جانے کیوں ابان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔